نئے کیا شوشے اٹھ رہے ہیں، کبھی ایک چیز سے نکلتے ہیں، دوسری سامنے آتی ہے، دوسری سے نکلیں گے تیسری سامنے آئے گی. اب بھارت نے افغانستان کو انکریج کر دیا ہے، مجھے تو اسی کا ہی ہاتھ لگتا ہے. فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب آتا ہوا جو پانی ہے جو کہ کنر ریور کے اوپر ہے اس کے اوپر ڈیم بنائیں گے. یہ بالکل انڈیا کی پلے بک ہے، بالکل انڈیا کی پلے بک ہے. افغانستان در حقیقت چاہتا کیا ہے؟ بات بھی کر کے دیکھ لی، چیزیں حل کرنے کی طرف بھی بڑھے گئے، مذاکرات کا دوسرا دور بھی آج ہو رہا ہے، مگر چاہت کیا ہے افغانستان کی؟ کیا چاہیے اسے؟ اچھا، کل سے اگر آپ دیکھیے بھارت کا میڈیا تو وہاں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. بالکل. اب جو ملاقات ہو رہی ہے، اب جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے، اس سے کوئی دیر پا امن آ سکے گا؟ کنسیڈرنگ کہ ہم تو جب سے انخلا ہوا نیٹو فورسز کا، یو ایس کا، تب سے ہم افغانستان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ہمارے خلاف سرزمین یوز کرنے سے نہیں. اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں کوئی دیر پا امن کے امکانات؟ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا یہ. نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا. تو دوستو، اس سمے پاکستانی میڈیا کے اندر ایک نیوز جو بڑی چھائی ہوئی ہے اور جس پر پاکستانی میڈیا ڈسکشن میں لگی ہے، اور وہ ہے افغانستان کے دوارا یہ اناؤنسمنٹ کرنا کہ افغانستان کے اندر جو کنر ریور ہے اس کے اوپر طالبان کی طرف سے باقاعدہ فوری طور پر یعنی جلد سے جلد ڈیم بنانے کا گھوشنا کیا گیا ہے. حالانکہ اسے بھارت کا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے، لیکن اب پاکستانی میڈیا میں سیدھے سیدھے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ تو طالبان نے بھارت کے اشارے پہ کیا ہے. جس طرح سے بھارت اپنے سائڈ پہ سندھ ریور پر ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے، جس سے پاکستانیوں کی نیند تو اڑی ہے، لیکن اب طالبان کی طرف سے بھی ڈیم بنانے کے اعلان کے بعد پاکستانی اس بات کو لے کر رو رہے ہیں کہ بھارت تو اس سے بہت خوش ہو رہا ہے کہ افغانستان بھی بھارت کی طرح پاکستان کا پانی روک سکتا ہے. حالانکہ کلیئر بات یہ ہے کہ بھارت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے، بلکہ بھارت نے تو یہ جو ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ بجلی بنانے کے لیے کیا ہے، جو کہ نہ صرف اس سمے بلکہ آنے والے ٹائم میں بھی رینیویبل انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرے گا. تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو. اب ایک طرف چل رہے ہیں مذاکرات، پیس کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف بھارت کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ سامنے آ رہا ہے، آبی جارحیت جو کہ بھارت کر رہا تھا پاکستان کے خلاف، اب اس میں نظر آ رہا ہے کہ افغانستان بھی کہیں نہ کہیں جڑنے جا رہا ہے. ظفر لالی صاحب، یہ جو ایک فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے جو کہ 3 نقطے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو یہ کہ دہشت گرد عناصر کی نقل و حرکت روکی جائے، جیسے ٹی ٹی پی کے حوالے سے ظاہر پاکستان نے بات کی ہے، پھر تجارت میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کیا جائے، پھر دو طرفہ مسائل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ویپنائز نہ کیا جائے سیاسی مسائل کو. تو یہ فریم ورک آپ کو لگتا ہے کہ افیکٹو ہوگا، مانا جائے گا؟ ساتھ ہی جو بارڈر مینجمنٹ، بارڈر سیکیورٹی اور پھر ٹریڈ، یہ چیزیں لنک کرتی ہیں آپس میں، آپ اس کا الٹیمیٹ کوئی سولوشن دیکھ رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے؟ بالکل نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے، سیدھی سادی بات ہے، ٹی ٹی پی کو آپ بھول جائیں، کوئی ٹی ٹی پی نہیں ہے، یہ ہے ٹی ٹی اے، یہ ہے افغانستان، یہ ہے آپ کا دشمن افغانستان، جو ان چند مہینوں میں کہا ہے کہ اٹک تک جو زمین ہے وہ ہمارا ہے، جو $1 بلین ہندوستان نے ان کو تحفہ دے رہا ہے. کس لیے؟ پاکستان کے خلاف ہونے کے لیے. جو خود $8 بلین ویپنز جو امریکنوں نے چھوڑا تھا ان کے لیے، جان بوجھ کے چھوڑا تھا ان کے لیے، وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو تقسیم کیا ہے اور اسمگل کر رہے ہیں پاکستان کے ادھر بیچیں اس ملک کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ ہمارا دشمن اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے، کھل کے آ رہا ہے. اچھا، کل سے اگر آپ دیکھیے بھارت کا میڈیا تو وہاں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. بالکل. کیونکہ افغانستان نے کل ایکس میں ایک پوسٹ ہوئی، افغانستان کے منسٹر ہیں واٹر کے، انہوں نے ایک پوسٹ کر دی کہ جی جو امیر المومنین ہیں عبداللہ خانزادہ، انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ دریائے کنڑ پر فوری طور پہ ڈیم بنائے جائیں، اور اس میں یہ ہے کہ کسی بیرونی غیر ملکی کمپنیوں کا بھی انتظار نہ کیا جائے، جو افغانستان کی کمپنیز ہیں انہی کو ہی کانٹریکٹ دیا جائے اور اس کام کو جلد از جلد شروع کیا جائے. اس کے بعد بھارت میں ایک زبردست ہلچل سی ہے. کل میں کچھ ٹی وی ٹاک شوز دیکھ رہا تھا، وہاں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے
کہ اب بھارت کے بعد افغانستان نے بھی پاکستان کو سبق سکھانے کا کام شروع کر دیا ہے. تو وہ بہت خوش ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عامر خان متقی افغانستان کے وزیر خارجہ نے حال ہی میں دورہ کیا تھا بھارت کا, تو اگر آپ ان کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیے تو جہاں انہوں نے جموں اور کشمیر پہ ایک ایسی پوزیشن لی جس میں جموں اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بتایا گیا, ہاں جی. وہاں ان معاملات پہ بھی بات ہوئی کہ افغانستان میں جو پانی کے ایشوز ہیں, انرجی کے جو ایشوز ہیں, اس میں بھارت جو ہے افغانستان کی مدد کرے گا. اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہوگی. سچ تو یہ ہے کہ حامد کارزائی کے زمانے میں اور اشرف غنی صاحب کے زمانے میں بھی بھارت کی کافی انوالومنٹ رہی ہے. ان جو پانی کے ذخائر ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا یا ہائیڈرو پاور بنانا پروجیکٹس مختلف, بلکہ سلما ڈیم جو کہ ہرات میں بنا ہوا ہے 42 میگا واٹ بجلی بناتا ہے, لیکن کافی زراعت کے حوالے سے کافی اس کی کنٹریبیوشن ہے. تو اس میں بھارت نے $300 ملین کی اسسٹنس دی تھی اس وقت افغانستان کو سلما ڈیم بنانے کے لیے. تو اب اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے دریائے کنڑ پہ تو ہماری ایک اپریہنشن ہے کہ اس سے ڈیم بننے سے جو پاکستان کو پانی ملتا ہے وہ کم ہو جائے گا. جس طرح اگر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ڈیم بنتے ہیں تو اس سے بھی اگر وہ اسپیسیفیکیشن کے مطابق نہیں ہیں جو انڈس واٹر ٹریٹی میں دیے ہوئے ہیں تو پھر آبویسلی فلو تو کم ہوگا نا پانی کا. بالکل. تو اس طرح یہ ہمارے خدشات ہیں کچھ کہ کم ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کمی واقع نہ ہو کیونکہ بہت سا پانی ضائع بھی ہو جاتا ہے. اور اگر افغانستان دریائے کنڑ پر ڈیم بنانا چاہتا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے جب تک کہ وہ ہمارا پانی اس سے افیکٹ نہ ہو جو ہمیں ملتا ہے. تو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کہاں تک ہمیں یہ متاثر کر سکتے ہیں, تو پھر ہم یہ بات چیت بھی کریں گے اگر بہت اس کے افیکٹس ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت کافی کشیدگی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. 19 اکتوبر کو سیز فائر جنگ بندی کا معاہدہ ہوا, آج ترکیے میں اجلاس ہوا, تو یہ اچھی بات ہے کہ دونوں ممالک انگیجڈ ہیں. لیکن اس میں بھارت کو اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ بھارت کو اس لیے خوشی ہو رہی ہے نا کہ بھارت کا یہ خیال ہے کہ اس ڈیم کے بننے سے دریائے کنڑ پہ اگر ایک نہیں 2 ڈیم بن جاتے ہیں تو اس سے پانی پاکستان کا جو فلو ہے, پاکستان کو جو پانی ملتا ہے اس میں کمی واقع ہوگی. تو جہاں ایک طرف تو ویسٹرن سائڈ پہ کمی ہوگی, دوسری جانب ہم جو ہے چناب کا اور جہلم کا پانی لے کر پاکستان کو تنگ کریں گے. تو بھارت کے لیے تو خوشی کا مقام ہے. پاکستان کو اسٹرینگولیٹ کرنا تو ان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے,